ایک جو بڑا واقعہ اس کے اندر پیش آیا وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث. ان کی پہلا ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی تھی. یہ سردار خاندان سے تھی. ان کے والد جو تھے جحش بنو اسد کے، جو کہ اوپر حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ بنو کلب بنو اسد یہ سارے اکٹھے ہیں وہاں پہ. وہاں سے مدینہ مکہ میں آئے اینڈ ہی دین اسٹیڈ سیٹلڈ ان مکہ. ہی واز ناٹ بیسیکلی فرام قریش. ان کے والد قریش کے نہیں تھے. جحش جو تھے وہ اس علاقے کے تھے، بنو اسد کے تھے، سردار تھے. تو باپ کی طرف سے ادھر کی سرداری، ماں کی طرف سے ابو طالب کے خاندان کی سرداری، بنی ہاشم کی سرداری. اور زید بن حارث جیسے بھی تھے شروع میں جیسے مرضی تھے، ایک گورنر کے بیٹے تھے، لیکن بعد میں تو غلام ہو گئے تھے تو ان کے اوپر غلام کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی. تو وہ میچ اپ ان کا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے قوانین تھے جیسے بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ایک چیز کو عذر بنا کر ایک چیز کے اندر ایک ایکسکلوژن کا اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی اور ایک آرڈر قیامت تک لوگوں کے لیے آ گیا. جو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے. وہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، غالباً ان کو آزاد کیا گیا تھا جس دن حضرت خدیجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. اسی دن حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کیا تھا. اسی دن غالباً حضرت ام ایمن کو بھی لونڈی کے درجے سے ہٹا کے خاتون کو گھر کے فرد کا درجہ ملا. اس دن سے ان کو کہا جاتا تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جو عرب کا کلچر تھا متبنہ کہتے تھے، تو ان کا نام ہوتا تھا زید بن محمد. ان کو پکارا جاتا تھا اور یہ تقریباً 32 سال تک زید بن محمد کے نام سے ہی چلتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. وہ 30 ایئرز ہوا. اس طرح پورا عرصہ اسی نام سے چلتے رہے. پھر سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار کہا کہ اپنی بیگم کے ساتھ پیچ اپ کرو. ادھر سے پیچ اپ نہیں ہو رہا تھا، ادھر سے بھی نہیں ہو رہا تھا، اور آخر میں ان کو علیحدگی کرنی پڑی. انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، ان کی علیحدگی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو کی بیٹی کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ریلیشن ایسا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، یعنی اپنی بہو، عرب کے کلچر کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سیدھا کر دیا. سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہم نے آپ کا زینب کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. زوجنا کہا، کر دیا ہے. قرآن کی آیت، ان کا زمین پہ کوئی نکاح نہیں پڑا گیا. خاتون واحد خاتون ہے جن کا نکاح نہیں پڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا کہ میں نے نکاح کر دیا ہے، صرف رخصتی ہوئی ہے. اور حضرت زینب بنت جحش اس کے اوپر فخر فرمایا کرتی تھی کہ میرا یونیک ٹائٹل ہے، تم سب کے نکاح ہوئے ہیں، پروپوزل ہے، نکاح ہوئے ہیں، میرا کوئی نکاح، میرا نکاح تو رب نے پڑھا ہے، اس میں کوئی ان کی برابری کا تھا ہی نہیں. یوں انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی متعلقہ جو تھی ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ میں سے کسی کے والد نہیں ہے، بیکاز کسی مرد کے، وما محمد ابا احد من رجالکم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مرد کے باپ کیوں کہا گیا؟ دونوں بیٹے بچپن میں انتقال کر چکے تھے. ایک کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، حضرت ماریہ قبطیہ کا بیٹا بعد میں پیدا ہوا ہے، 5 میں نہیں تھا، وہ شادی بعد میں ہوئی ہے، تو بیٹا کوئی نہیں تھا. یہ منہ بولا بیٹا تھا. بیٹیوں کے باپ تو تھے، کسی بیٹے کے باپ نہیں تھے. یعنی آپ زید کے باپ نہیں ہیں. صلاح صفائی کر دی گئی کہ ہی از یور منہ بولا بیٹا، ہی از ناٹ یور سن. اور سارے لوگ سن لیں، آئندہ کے لیے سب کے لیے آسانی ہوگی کہ منہ بولے بیٹے کو اس معاملات میں آپ نے نہیں لینا. بعد میں ان چیزوں کی بھی کلیئرٹی آ گئی کہ اس کا جائیداد کے اندر بھی حصہ نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی یہ کہتا جی آپ نے کسی کو بیٹا پالا ہے اپنے، تو ساری عمر آپ نے پالا تو جائیداد میں حصہ بھی نہیں، تو اس کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو جائے گی. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے. ہر ایک انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنی جائیداد، ترکہ جو ہوتا ہے، ترکہ جو موت کے وقت چھوڑ کے جا رہا ہے، ترکہ وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت چھوڑتا ہے. زندگی کی کمائی ترکہ نہیں ہے. پلیز ڈونٹ مکس اپ دیز ٹو تھنگس. لوگ جیتے جی ان چیزوں کے فیصلے کر رہے ہوتے کہ میری یہ بیٹی کا بیٹے کا ہو گیا، وہ تب ہو گیا ونس یو آر گوئنگ. آج آپ نے جس مرضی کو دے دیا، آپ نے صرف انصاف برقرار رکھنا ہے، حقوق پورے کرنے. آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس کا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پروویژن دے دی کہ آپ ان جن ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کے مطابق حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو 33% میکسیمم آپ کسی کے ہاتھ میں آپ اعلان کر سکتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وصیت کی ہے. وصیت کی حد 33% ہے. 1/3 سے اوپر نہیں جا سکتے. بڑی مشہور واقعات ہے سعد بن وقاص کے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ 1/3 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اینڈ وہ ہے. اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو آپ کے جائیداد میں حصہ دار نہیں ہے. یعنی منہ بولے بیٹے کو اس طریقے سے آپ اپنے جائیداد میں سے حصہ دے سکتے ہیں، اور اس کا حساب کتاب برابر پورا رہے گا.